اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ دوستوں، یہ مہینہ 12 وفات بھی کہتے ہیں، اسے 12 ربیع الاول بھی کہتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول لیکن ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں اللہ نے سب سے پیارے محبوب، جس کو اللہ نے دنیا اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کیا، پوری کائنات میں اللہ نے جس سے سب سے زیادہ محبت کیا، اللہ نے اس مہینے میں اس نبی کو پیدا فرمایا. اللہ نے بہت محبت کی اپنے نبی سے. محبت کا تقاضا ایسا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو اس دنیا کو نہ بناتا، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس دنیا کو ہی نہیں بناتا، میں اس کائنات کو ہی نہیں بناتا. اتنی محبت کی، محبت کا ثبوت بھی دیا. کسی نبی کے کسی چیز کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا. بہت سارے نبی آئے، 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے کسی نبی کے زندگی کو محفوظ نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا اور اس کے سارے دلائل کو محفوظ کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانتوں کے بیچ خلا تھا. سامنے کے 2 دانتوں کے بیچ خلا تھا، یعنی سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی. بتائیے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کے دانت کے بیچ میں جگہ ہو. لیکن اللہ نے کیسی محبت کی اپنے نبی سے کہ اس دانت کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو محفوظ کر دیا، تاکہ آنے والی پوری امت قیامت تک کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے بیچ خلا تھا. اور ایسے ہی نہیں کہا، اور ایسے ہی نہیں فرما دیا کسی عالم نے یا کسی فقہ نے یا کسی بزرگ نے یا کسی صحابی نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے بیچ میں خلا تھا. ایسے نہیں فرمایا. اس کی پوری دلیل ہے کہ کس نے سنا. امام بخاری نے لکھا تو امام بخاری نے کیسے لکھا؟ آپ جب کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہم تو انگلش میڈیم والے، میں طرز نہیں کر رہا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس بات کی کمی ہے کہ ہم نبی کے زندگی کو پڑھتے نہیں.
بتا دے اور کوئی آ کر بیان کر کے چلا جائے، اس کو ہم باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ جب میرے بزرگوں دوستوں ہم کسی بات کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمارے نبی کے بارے میں جو حالات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے بارے میں کیا فرمایا، اپنے والد کے بارے میں کیا فرمایا، اپنے خیش و اقارب کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوتا اور نیت پڑھ چکا ہوتا، پھر میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ یہ تعلیمات ہیں ہماری، ہم نے یہ تعلیمات اپنے بچوں کو نہیں پڑھائی۔ میں دعا تعویذ کے لیے بیٹھتا ہوں تو 95% لوگ اس بات کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا بات نہیں سنتے۔ میں نے اسے بڑی اچھی تعلیم دی، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھایا، لیکن وہ ہمارے باتوں کو نہیں سنتا۔ وہ 1 بجے آتا ہے، 2 بجے آتا ہے، صبح میں آتا ہے، اس طریقے کا ماحول ہے۔ یہ ہوتا کہاں سے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، اپنے گھروں میں حدیثوں کی تعلیم نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی کیسی حفاظت فرمائی اللہ نے کہ آپ کے دانتوں کے بیچ خلا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جو ہے حدیث دلائل کے ساتھ پوری دلیل ہے اس کی۔ حدثنی قریب، میں نے قریب سے سنا، حدثنی عباس، میں نے عباس سے سنا، یہ پوری دلیل ہے اس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے بیچ میں خلا تھا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک حدیث پڑھ رہا تھا، بات بتانے میں دل سہم جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اپنی عائشہ کے ساتھ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، کبھی اس کروٹ کو جاتے ہیں، کبھی اس کروٹ کو جاتے ہیں، کبھی اس کروٹ کو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے چارپائی کا جو پایا ہوتا ہے، وہ جس کو بوا بھی کہتے ہیں، پایا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے پیٹ سے لگا لیا۔ چارپائی کے پایا کو آپ نے اپنے پیٹ سے لگا کر اپنے دھر کو نیچے جھکا دیا، اپنے گھر کو نیچے جھکا دیا۔ نیچے جھکایا تو اپنی عائشہ اٹھی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ بولے عائشہ مجھے بھوک لگی، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کہیں تو میں احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں 1 دن کھاؤں اور 1 دن فاقہ کروں۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہو؟ آپ فرما رہے ہو 4 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس عالم میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے جو ہے اپنے محبوب کو کیسے آزمایا دنیا میں، جس کے لیے آپ نے دنیا بنائی، جس سے آپ نے اتنی محبت کی کہ آپ نے ان کی بکری
4 دن 5 دن ایک ہفتہ سے فاقہ میں. میرے بزرگوں دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے نبی کی زندگیوں کو پڑھا کریں, اس کو ثواب کی نیت سے نہ سنیں, اس کو پڑھا کریں. آج جب آپ پڑھیں گے کہا جاتا ہے کہ جب بال دیوار پہ مارا جاتا ہے تو بال آپ کے پاس آنا ہے. جب دیوار پہ بال ماریں گے تو بال آپ کے پاس آئے گا. تو آپ اس بات کو جتنا بار پڑھیں گے, جتنی بار سنیں گے, اللہ تعالیٰ وہ بات آپ تک اتارے گا, آپ کے دل میں اتارے گا. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے دل میں اتارے گا, آپ کی زندگیوں میں اتارے گا. یہ تھوڑی سی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جمعہ میں جو وقت ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے. اس لیے میں اپنی بات کو یوں پر ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, وقت کی ترمیم کا جو بل آیا ہے یہ ہم لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے, یہ سارے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. اور ماشاءاللہ 1.5 کروڑ کل میں نے سنا, میں ایک تقریب تھی وہاں کنویا مسجد کے پاس, تو اس میں گیا ہوا تھا, تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ 1.5 کروڑ تک ابھی تک ای میل جو ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے, جس کے شاید آج آخری دن ہے جس کا وہ بل کے ای میل کا کرنے کا. اس لیے آپ حضرات اس پہ جو ہے دھیان دیں. باقی باتیں تو آ چکی ہیں, آپ نے جگہ جگہ سنا بھی ہے. اس کا ان لوگوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ اسلامی پراپرٹی ہے, اور اس پہ وہ حکومت جو ہے اپنے لوگ لگا کر اور یہ جو ہے یعنی ہڑپنا چاہتے ہیں یا ہم کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, ہمارے قبرستانوں کو توڑنا چاہتے ہیں, ہماری مسجدوں کو توڑنا چاہتے ہیں, ہمارے مدرسے, ہمارے خانقاہوں, ان سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمان کمزور ہو جائے. اسلام اور مسلمان کمزور ہو جائے. انگریزوں نے ایک سازش چلی تھی بہت پہلے کہ حفاظ کو اور قرآن کو جلا رہے تھے. قرآن کو انگریز جلا رہے تھے, جہاں کہاں سے اٹھاتے ہیں قرآن کو جلا رہے تھے. تو ایک دن اس میں کیا دیکھا کہ ایک دونوں آنکھ کا نابینا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. تو یہ ان کی ایک یعنی بہت غلط کوشش ہے جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے کہ اسلام کو برباد کر دیں یا مسلمان کو برباد کر دیں یا مسلمان کی کسی چیز کو برباد کر دیں. لیکن کوشش کرنے والا بہرحال کوشش کرتے ہی رہتا ہے. اس لیے آپ حضرات کو اس پر دھیان دینا ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, وہ حدیث بھی میں سناتے چلوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میرا کوئی شخص مال چھیننا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے مت دو, تم اسے اپنا مال مت دو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے لڑتا ہے. کہا تم لڑو. کیا کہا؟ تم اس سے لڑو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کر دے گا. کہا اس سے پہلے تم اس کو قتل کر دو, اس سے پہلے تم اس کو جان مار دو. بہت سخت حدیث ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر دونوں کی لڑائی میں اگر پہلے تم قتل ہو گئے تو تم شہید ہو گئے. دونوں کی لڑائی میں اگر پہلے تم قتل ہو گئے تو تم شہید ہو گئے. اگر وہ قتل ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے. جو مال چھیننے کی کوشش کر رہا تھا, اس لیے اپنے مال کو اتنی آسانی سے کسی کفار اور کسی مشرک اور کافر کے ہاتھ میں جانے نہ دے, اور آپ اس کا احتجاج کریں. آج جو ہے بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خلیق کے میں نے ایک آیت پڑھی, انک لعلی خلق عظیم. اس کا علماء بہت طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں چنا جس کا اخلاق نبی سے بڑھ کر ہو. کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جس کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے بڑھ کر ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جو ہے ہدایت بھی کی. تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر مجھے اپنا مال لینے کے لیے ہم کو جنگ بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے, لڑنا پڑے تو لڑیں گے, لیکن ہم اپنا مال اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے. یہ وقت کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات تھی.